جمعے کے دن کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا، اسی ہی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اسی ہی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، آپ نے پردہ فرمایا، اور فرمایا اسی ہی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن جمعے کے دن ہی آپ نے فرمایا قیامت قائم کی جائے گی، اور فرمایا اسی دن یعنی جمعے کے دن ہی ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایسا ایک ٹائم آتا ہے، اس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور وہ کون سی گھڑی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کا جو درمیانی ٹائم ہے اس وقت کے اندر اس کو تلاش کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ایک حجرے میں تشریف لے جاتی، اور آپ کی جو کنیز تھی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کو دروازے میں کھڑی کر دیتی اور فرماتی کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو مجھے بتا دینا۔ تو جب سورج غروب ہونے لگتا حضرت فضہ سیدہ فاطمہ کو بتاتی کہ اب سورج غروب ہونے لگا ہے، جب آپ سنتی تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر اور آ کے ان لوگوں کے وہ نام رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو لوگ جمعے والے دن جلدی مسجد میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے گویا وہ بندہ اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کر کے آ رہا ہے۔ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ فرمایا جو دوسرے نمبر پر آیا وہ بندہ ایسی ہے گویا کہ وہ ایک گائے کی قربانی دے کے آ رہا ہے، ایک گائے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آ رہا ہے۔ اور فرمایا جو تیسرے نمبر پہ آنے والا بندہ ہے اس بندے کی مثال ایسی ہے گویا وہ ایک مینڈا، ایک بکرا، چھترا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آ رہا ہے۔ اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے فرمایا اس بندے کی مثال ایسی ہے گویا وہ ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آ رہا ہے۔ اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی لیے جمعے والے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں جلدی آنے کی کوشش کریں، اور یہ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اونٹ کا ثواب میں لوں، گائے کا ثواب میں لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت امام آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے جو ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اس خطبے کو سننے کے لیے۔ تو آج ہم غور کریں، دیکھیں کہ میں کس وقت جمعے کی نماز کے لیے آ رہا ہوں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ جب دیکھا جماعت بالکل کھڑی ہونے لگتی ہے اس وقت بھاگ کے جاتے ہیں، دو فرض پڑھے جیسے امام سلام پھیرتا ہے دعا بھی نہیں مانگتے اور فوراً مسجد سے باہر نکل کے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے مسجد اس طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہے، کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اور فرمایا منافق کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے جو ہے پرندے کے لیے جو ہے پنجرا ہے، قید خانہ ہے۔ تو ہم اپنی حالت جو ہے منافق والی نہ رکھیں بلکہ مومن والی رکھیں، مسجد میں آئیں سکون سے بیٹھیں اور پوری نماز پڑھ کے جائیں، اور پوری نماز پڑھ کے اول وقت میں آؤں، میں پوری نماز پڑھ کے میں جاؤں گا تو نبی پاک نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھیں آج دنیا کی کوئی محفل ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا دو گھنٹے دو گھنٹے گپ شپ میں گزر جاتی، ادھر ہمیں ٹائم یاد نہیں آتا۔ بندہ شادی بیاہ میں چلا جاتا ہے، کھانا لیٹ ہو گیا، گھنٹہ دو گھنٹے ہم اپنے پیٹ کے لیے، زبان کی لذت کے لیے ادھر انتظار کر لیتے ہیں، لیکن مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے ہم راضی نہیں کہ ادھر جو وقت میرا گزرے گا ہر سانس پر اللہ مجھے 10 نیکیاں دے گا،
ہر سانس پر جو مجھے 10 نیکیاں فری میں ملیں گی، مسجد میں جو میرا وقت گزرا ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی ترین یہ وقت ہے۔